والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدر محترم، خطیب محتشم، دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں تے تسی اللہ دے محبوب ہر نبی اور رسول دے امام اپنے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان علمی سنن واسطے جمع ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے. میرے جس دوست بزرگ نے، بہن بھائی نے اج دی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل واسطے کسے طرح بھی اس محفل دی باوقار انتظامیہ نال، عزیز محترم جناب زاہد سلطانی نال، انہ دی ٹیم نال کوئی تعاون کیتا ہے. اللہ تعالی میریاں اودیاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ مینو توانو سبنو صدیق اکبر دے آقا، فاروق اعظم دے مولا، عثمان غنی دے ملجا، حیدر کرار دے ماوا، حضرت سیدنا قاسم عبداللہ یعنی طیب و طاہر
ابراہیم، سیدہ شہیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم تے خاتون جنت فاطمہ زہرا دے ابا جان تے حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ ساڈے علماء اہل سنت دین دی سرکار دی محبت دلاں چ پیدا کرن واسطے اکثر سرکار دیاں شاناں بیان کردے نے، کدی کوئی شان کدی کوئی شان۔ یہ بھی بیان کردے نے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام نو غیب دا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ جس وقت ساڈے علماء اے شان بیان کردے نے، حافظ واتسن صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اچھا پرابلم سی، اللہ خیر کرے۔ کچھ ساتھی سوال کرتے ہیں کہ نا 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 اے نبی پاک دی شان نہ منو، بے کیوں؟ کہندے نے ویکھو نا، اے علم غیب اللہ دی صفت ہے، یہ اللہ دی شان ہے۔ اللہ کریم دی کوئی صفت کوئی شان جے کسے مخلوق وچ من لئی، کسے پیر وچ کسے فقیر وچ من لئی تے تڑک کر کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دی صفت کسے مخلوق وچ مننا یہ ہے شرک، تے مشرک تے بخشیا نہیں جاندہ۔ یہ لوگاں نوں ایک غلطی لگدی، یہ ایک سوال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے انہاں دی غلطی اس واسطے کہ کئی واری انج ہوندا ہے خالق اور مخلوق دونوں تے لفظ ایک بولیا جاندا ہے، شرک پھر بھی نہیں بندا۔ شرک ادوں بنے گا جدوں مانا اکو جہا ہوئے گا، جے مانا اکو جہا نہیں تے خالق اور مخلوق دونوں تے لفظ ایک آن نال شرک نہیں بنے گا۔ یہ میں تمہیں دو چار مثالاں دے کے گل سمجھان دی کوشش کراں گا۔ اچھا کی خیال ہے، اللہ کریم زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو، پکی گل ہے؟ شک تے نہیں؟ تے تسی وہ بھی زندہ، میں تے توں بھی زندہ، خالق اور مخلوق دونوں تے لفظ ایک آگے، شرک بن جائے گا؟ کیوں؟ لفظ ہی ایک آیا نا، مانا تے کو جیا نہیں نا۔ اللہ نو زندہ کنے کیتا ہے؟ وہ تے آپ ہی زندہ ہے۔ تینوں مینوں زندہ کنے کیتا ہے؟ اللہ نے۔ میں تے تو زندہ ہون وچ پھر زندہ رہن وچ اللہ دے محتاج، میرا اللہ کسے دا محتاج نہیں۔ تے جدوں اللہ تے جدوں اینا فرق آ جائے، لفظ ایک آن نال شرک نہیں بنتا۔ ایک اور مثال لے لو، سلطانی صاحب تواڈے گلستان کالونی دا کوئی تکڑا کی چلو ماڑا ہی صحیح، نظامی صاحب، یہ نظامی صاحب کی نے؟ حکیم، او کی ہے؟ انہو
علیم حکیم، وہ بھی حکیم، نظامی صاحب بھی حکیم۔ خالق مخلوق دونوں تے لفظ ایک آ گیا شرک بن جائے گا؟ نہیں، کیونکہ مانا جے ایکو جہا نہیں۔ نظامی صاحب حکیم ہے کی مطلب؟ نبض ویکھن والے، دوائی سوچ کے تجویز کرن والے، پڑیاں بنن والے۔ او حکیم ہے کی مطلب؟ حکمتاں عطا فرمان والا۔ تے جدوں اینا فرق آ جائے لفظ ایک آن نال شرک نہیں بنتا۔ ایک اور مثال عرض کر دیا، تسی جڑے سارے بیٹھے ہو میرے سامنے، تسی مومن ہو کہ کافر؟ کی ہو؟ میں بھی تے تسی بھی اسیاں مؤمن۔ تو او کی ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ بھی مومن، میں تے تو بھی مومن۔ خالق تے مخلوق دونوں تے لفظ ایک آ گیا شرک بن جائے گا؟ کیوں؟ لفظ ہی ایک آیا ہے نا، مانا تے کو جیا نہیں نا۔ اسیاں مومن کی مطلب؟ مان لین والے، ایمان لیون والے۔ او مومن کی مطلب؟ امن دین والا، ایمان بخشن والا۔ جدو اینا فرق آ جائے لفظ ایک آن نال شرک نہیں۔ ایک مثال اور سمجھ لو، اللہ تعالی رؤوف رحیم ہے کہ نہیں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لیکن 11واں سپارہ سورت توبہ، جدوں اللہ تعالیٰ نے اتھے اپنے محبوب علیہ السلام دی نعت شریف پڑھی ہے نا، نعت بیان کیتی ہے، اے شان تے اللہ نے اپنے محبوب نو بھی دیتی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اچھا، خالق جمیل سبق گیا جائے، خالق اور مخلوق دونوں تے لفظ ایک آ گیا شرک بن جائے گا؟ اللہ نو رؤوف رحیم کنے بنایا؟ وہ تے آپ ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نو رؤوف رحیم کنے بنایا؟ اللہ نے۔ نبی کریم علیہ السلام رؤوف رحیم ہون وچ اپنی ہر شان وچ اپنے اللہ دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج؟ تو جدوں اینا فرق آ جائے لفظ ایک آن نال شرک نہیں بنتا۔ ایک مثال اور لے لو، اے ساڑے مخالفین جڑے علم غیب نہیں مندے سرکار واسطے، یہ بھی جلسے تے کراؤندے نے نا، اشتہار بھی چھپاؤندے نے۔
یہ اپنے مہمانوں کے نام نہ لکھتے ہیں مولانا. انہاں دی ہر مسجد دے اندر کون ہے؟ مولانا. یہ بھی مولانا، وہ بھی مولانا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ اج کل جڑے مولانا نے یہ تے روز ہی اخبار ٹی وی تے آئے ہوں نے، خاص طور تے مولانا فضل الرحمان آیا ہوں نا نام. اچھا یہ بھی مولانا، وہ بھی مولانا. خالق مخلوق دونوں تے لفظ ایک آ گیا، شرک بن جائے گا. مانا ایکو جہا نہیں، وہ کھاندا کچھ نہیں، یہ چھڑدا کچھ نہیں. تو جدو اینا فرق آ جائے لفظ ایک آن نال شرک نہیں بن. بھی جے تے بالکل اسی اللہ جیا علم غیب منیے پھر واقعی اسی مشرک ہاں. لیکن اسی اونج دا تے علم غیب نہیں مندے، اسی تے کچھ فرقاں نال مندے ہیں. اللہ دے علم غیب وچ تے نبی کریم علیہ السلام دے علم غیب وچ کچھ فرق نے. ذرا دھیان نال سمجھ لینا. اللہ کریم دا سارا علم قدیم، نبی کریم علیہ السلام دا سارا علم حادث. مجبوری سی میری، میں مولوی علی بولی ہے، سمجھان دی کوشش کرانگا. اللہ دا علم ہمیشہ تو ہے، نبی کریم علیہ السلام دا علم ہمیشہ تو نہیں. اللہ دے علم تو پہلے نہ نہیں، میرے آقا دے علم تو پہلے نہ ہے. انہوں انج سمجھو. اج کنی تاریخ ہے؟ وی. مہینہ کیڑا ہے؟ مارچ دا. سن کیڑا ہے؟ 2014. میں جلسہ کر رہا، تسی جلسہ سن رہے. اللہ کریم نو ایس جلسے دا ادوں بھی پتا سی جدوں میں نہیں سا، تسی نہیں سا. اللہ کریم نو ایس جلسے دا ادوں بھی پتا سی جدوں ساڈے ابا جی حضرت آدم نہیں سن، ساڈی اما جان حضرت حوا نہیں سن، ادوں بھی پتا سی. اللہ کریم نو ایس جلسے دا ادوں بھی پتا سی جدوں زمین نہیں سی، آسمان نہیں سی. اللہ کریم نو ایس جلسے دا ادوں بھی پتا سی جدوں جنت نہیں سی، دوزخ نہیں سی. اللہ کریم نو ایس جلسے دا ادوں بھی پتا سی جدوں جبریل نہیں سی، نبی پاک دا نور بھی نہیں سی. تے نبی پاک نو ایس جلسے دا کدوں پتہ لگا جدوں اللہ نے اے جلسہ سونے نو وکھایا. اللہ دے وکھان تو پہلے، اللہ دے دسن تو پہلے نبی کریم علیہ السلام نو ایس جلسے دا علم نہیں سی. اے جے پہلا فرق. حالے بھی اسی مشرکاں یار. دوجا فرق، اللہ کریم دا سارا علم ذاتی، نبی کریم علیہ السلام دا سارا علم عطائی. ذاتی دا مطلب ہے اللہ نو کسی نے علم دیتا نہیں، سارا او دا اپنا ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام دا سارا علم عطائی ہے. کی مطلب ایک ذرے دا علم بھی سرکار کول اپنا نہیں. جنہ بھی علم ہے سارے دا سارا اللہ دا دتا ہے، اللہ دا بخشیا ہے، اللہ دا عطا فرمودا ہے. کنے فرق ہو گئے بھائی؟ دو.
تیجا فرق، نبی کریم علیہ السلام رحیم ہیں کہ نہیں؟ اے ہونے آیت پڑھی ہے نا میں، رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں؟ رحمت للعالمین بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اس دے باوجود اسی نبی کریم علیہ السلام نو رحمان نہیں کہندے۔ رحمان صرف اور صرف اپنے اللہ کریم نو کہنے ہیں۔ انجی اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام نو غیب دا علم دتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے غیب دیاں خبراں دتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نو غیب تے مطلع فرمایا۔ اے ساریاں گلاں دے باوجود جس طرح اسی نبی کریم علیہ السلام نو رحمان نہیں کہندے، رحیم اور رحمت للعالمین کہہ لینے ہیں، اسی طرح اسی نبی کریم علیہ السلام نو عالم الغیب بھی نہیں کہندے۔ عالم الغیب صرف اور صرف بلا تعویل صرف اپنے اللہ کریم نو کہنے ہیں۔ ساڑھے مخالفین ایتھے بڑا زور ہے، تسی عالم الغیب مندے ہو، پائی نہیں مندے، تکے نال تے نہ ساڑھے کھاتے پاؤ۔ کنے فرق ہو گئے نے؟ تین۔ چوتھا اللہ دا علم وددا وزدا کوئی نہیں جائے، نبی کریم علیہ السلام دا علم ودی جاندہ ودی جاندہ ودی جاندہ ودی جاندہ ودی جاندہ۔ اچھا کچھ نے تو کیا سبحان اللہ کئیاں نے ویکھنا شروع کرتا ہے، یہ اللہ دی توہین تے نہیں ہو گئی۔ اور قسم والی گل ہے جی اللہ دا علم نہیں جے وددا، کیوں ودے گا او دا ہی نا جدا پہلے تھوڑا ہوئے گا۔ اللہ دا علم تے کدی بھی تھوڑا نہیں ہویا۔ پر جدوں نبی کریم علیہ السلام دی واری آئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے دعا منگیا کرو، ساڑی بارگاہ عرض کریا کرو، رب زدنی علما۔ کتنے فرق ہو گئے؟ چار۔ پنجواں اللہ دا علم کائنات دی ہر شے دی ہر نکر ون ہمیشہ متوجہ ہے۔ اے ہو ہی نہیں سکتا کہ کسے وقت اللہ دا علم کسے شے دی کسے نکر ول متوجہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مائک دیا ساؤنڈ والے ساتھی کتنے نے؟ بیٹے آ جا گل سنیا، تسی روز اس مائک نو استعمال کر دیا، کو پتہ ہے جڑی اتلی جالی ہے دے سوراخ کنے نے؟ لو جی یہ جڑے روز استعمال کر دینے انہاں نہیں پتا، لیکن اللہ کریم نو ہر وقت پتا۔ جدو مائک نہیں سی بنیا ادو بھی پتا سی۔ تھوڑے سر دے وال کنے نے؟ لیکن اللہ کریم نو ہر وقت یہ بھی پتا ہے دے اینے وال نے تے ہر وال دا سائز اینا ہے، یہ بھی اللہ کریم نو پتا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسے وقت نبی کریم علیہ السلام دا دھیان کسے پاسے نہ ہوئے، یہ ہو سکتا ہے۔ بیٹے اٹھے نا ذرا، کی نام ہے تیرا؟ محمد عمر فاروق۔ ابا جی دا کی نام؟ عبد المجید۔ ماشاءاللہ کی کردا ہے تو؟ اکاؤنٹ سے جاب کر۔ ایک گل دسی، جدو میں تینوں کھڑا کیتا سی تیرا دھیان اس ویلے میرے وال سی یا اپنے ابا جی وال؟ میرے وال۔
ابا جی دا علم ہے سی دھیان نہیں سی انج اے ہو سکتا ہے بس بیٹھے بیٹھے اے ہو سکتا ہے کہ سرکار نو علم تے ہوئے لیکن کسے وقت او شے وال دھیان نہ ہوئے اے ہو سکتا ہے کنے فرق آ گئے 5 6 اللہ کریم بھولدا کوئی نہیں جی کوئی جنہ مرضی ٹل لا لوے کوئی اللہ نو بھلا نہیں سکتا نہیں بھلا سکتا کیوں اللہ خود فرماندا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان ربک نسیا سونے تیرا رب بھولدا نہیں سرکار بھی نہیں سن بھولتے کیوں نہیں سن بھولتے استاد بڑا تگڑا سی استاد بڑا تگڑا ہے او دے نال دا تگڑا استاد ہے ہی کوئی نہیں آج کئی مولی صاحبان کہتے ہیں ہوئے دھیان نال گل کری میں استاد بندیالوی صاحب دا شاگردی کوئی آکھے گا ہوئے آرام نال گل کری میں استاد منظور صاحب جنڈا والے والے دا شاگرد ہاں میں کوئی کدا نام لیندا ہے کوئی کدا نام لیندا ہے اینا استاداں دے شاگرد مان نہیں تے جڑا ڈائریکٹ اللہ دا شاگرد آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسا سونیا اسی تینوں اینا پڑھاواں گے تم بھولے گا نہیں بھولے گا پر ایک گل ہے سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله سونیا اسی تینوں پڑھاواں گے پھر تم بھولیں گا نہیں پھر ادو ہی بھولیں گا جدوں اسی بھلاواں گے اللہ نو کوئی نہیں بھلا سکتا لیکن کدی کدی اللہ سرکار نو بھلا دیندا سی اچھا سرکار دے نہ بھلن دی ایک وجہ اللہ نے خود بیان کی تھی اج وہ جبریل علیہ السلام شروع وہی لے کے آن لگے نا تے سرکار نے اس وحی نو یاد کرن واسطے اپنی زبان بھی نال ہلانی بل بھی ہلانے مثلا جبریل نے آکھنا یا ایوہ المدثر تے سرکار بھی نال ہی پڑھنا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر سرکار نے انج کرنا اپنی زبان بھی ہلانی اپنے لب بھی ہلانے ہن سرکار تے جدوں وہی آندی سی سرکار نو کم کرنے پیندے سن دو محنت کرنی پیندی سی ڈبل ایک سننا ایک یاد کرن واسطے جلدی جلدی اپنے لباں نو ہلانا اللہ نے آیتاں نازل کر دیتی ہیں اللہ نے تے محبوب نو پڑھان لگیاں بھی اوکھیاں نہیں ہون دیتا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به حبیب پیارے قرآن نو جلدی جلدی یاد کرن واسطے اپنی زبان نو حرکت دین دی بھی تکلیف نہ دے کیوں ان علینا جمعہ وقرآنہ حبیب پیارے تیرے سینے دے اندر قرآن جمع کرنا تیری زبان تے اینو جاری کرانا اے ساڈا ذمہ کرم ہے اللہ اکبر یا رسول سونے ساڈا ذمہ کرم ہے نہ اپنی زبان نہ ہلا
اللہ جدوں سینے چ جمع کرنے والا ہے سرکار دے سینے چ قرآن، پھر مائی دا لال کوئی ہے دنیا جڑا سرکار نو بھلا سکے؟ ہاں وہ بھلا سکتا سی، وہ دین والا، وہ جو چاہے بھلا دے وے۔ اچھا یہ ایک مثال دینا، سرکار نے ایک دن نماز پڑھائی، رکعتاں پڑھانیاں سن 4، 2 رکعتاں پڑھا کے سلام پھیر دیتا۔ جدوں 2 رکعتاں پڑھا کے سلام پھیر دیتا، ایک صحابی جدے ہاتھ سن کچھ لمبے، او دا نا ہی پہ گیا ذل یدین، 2 ہاتھاں والا، سارے دے 2 ہاتھ ہوندے نے پر او دے لمبے سن نہ 2 ہاتھ۔ وہ پوچھن لگا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، آقا تسی بھول گئے ہو یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ سرکار نو اللہ نے اینا بھلایا سی، فرمایا کلو ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہویا۔ پھر صحابہ نے عرض کیتا نہیں آقا یہ 2 رکعتاں ہی پڑھیاں نے، سرکار نے پھر 2 بعد وچ پڑھائیاں۔ اچھا یار گل ہوندی ہے اکو ہی، اندازے بیان دا فرق ہوندا ہے۔ یہ گل جدوں ساڈے مخالف بیان کردے نے تے کہندے نے ویکھیا نا نبی بھی بھولدا سی، اسی بھی بھولدے ہیں، ساڈے تے نبی وچ فرق تے صرف وہی دا ہی ہے نا، ہور تے فرق کوئی نہیں نا۔ پر جو سنی بیان کردا ہے انہوں ہور طریقے نال بیان کردا ہے۔ سنی آندا یارو اے نماز وچ بھولنا کوئی چنگا کام ہے؟ دسو نہیں، ماڑا کام ہے نا، اسی روز بھولدے ہیں کہ نہیں بھولدے؟ بھول جانے ہیں۔ کیڑا بندہ جڑا باں کھڑی کر کے کہے جی میں اج تک نہیں بھولیا، اسی بھولیا۔ نماز وچ بھول جانا یہ تے پھینٹے دے قابل سی، سانو لگنا چاہیے سی پھینٹا، پر اللہ نو اینا نال بھی پیار بڑا ہے نا، آئے ہائے۔ اللہ نے فرمایا چل سونے تو اج بھول، تاکہ تیرا بھولنا تیری امت واسطے نماز وچ بھولن دی سنت بن جائے۔ آئے ہائے۔ اللہ فرمایا یا نبی، قرآن میں آیا، یا نبی، قرآن میں آیا، صدیق پکارے، صدیق پکارے، فاروق پکارے، عثمان کا نعرہ، یا نبی، عثمان کا نعرہ، حیدر کا نعرہ، حیدر کا نعرہ، ہے تیرے آقا، ہے میرے آقا، ہے تیرے آقا، ہے میرے آقا، سب مل کر کہہ دو، سب مل کر کہہ دو۔ اے میں کوئی صرف اپنی خطابت والوں نہیں کہہ رہا، یہ خود سرکار نے فرمایا موطا امام مالک دی حدیث ہے، جڑی امام بخاری تو بھی پہلے لکھی گئی 100 سال پہلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لست انسا ولکن انسا لاسنا، اوے میں بھولدا نہیں، میں بھلایا جانا تاکہ میرا بھول جانا تواڈے واسطے سنت بن جائے۔ لو جی اللہ دے علم تے نبی پاک دے علم چ کنے فرق ہو گئے؟ 6۔ 7واں فرق سانو بڑا لوگ کہن گے نہیں تسی شرک کر دیو، نبی پاک دے علم نو اللہ جیا من دیو، اللہ دے برابر من دیو۔ کئی فقیر ہیں جڑے گلاں کردے نے پھر دوڑ جاندے نے، بس فقیر جناب، اچھا بھئی نبڑ لینے تانوں بھی، تسی اللہ دے علم دے برابر سرکار دا علم من دیو۔ دے گلاس یار ذرا پانی دا، اب ویکھیو اے کنا قطرہ ہے؟ 1 قطرہ۔ ایس قطرے نو ایس گلاس نال کی نسبت ہے؟ اے گلاس تے چھوٹا جی ہے، اپنے نیڑے نہر کیڑی ہے؟ گٹ والے علی،
تے گٹ والے والی نہر چ جنہ پانی ہے اس قطرے نو اس پانی نال کی نسبت ہے؟ یہ نہر کتوں نکلی ہے؟ چناب چوں. تو چناب دا جنہ پانی ہے پاویں انڈیا روکیا پاویں جڑا اگے آ جاندا بچ بچا کے اس قطرے نو اس دریا نال کی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں. یہ دریا کدے جا کے ڈگدے نے؟ سمندر وچ. تے سمندر جڑے نا اے ساڈے سمندر انہاں دا کنارہ ہے تے اس قطرے نو انہاں سمندراں دے پانی نال کنی کو نسبت ہے؟ کوئی نہیں. تے جے او سمندر ہوے جی دا کنارہ ہی کوئی نہیں تے اس قطرے نو دے نال کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ ساڈے اعلی حضرت نے بیان فرمایا ذرا توجہ نال سن دے جانا. ایک قطرے نو جویں او سمندر نال کوئی نسبت نہیں جیدا کنارہ ہی کوئی نہیں انجی نبی کریم علیہ السلام دے علم مقدس نو اللہ تعالی دے علم نال بھی کوئی نسبت نہیں. یار اسی مشرک اے گلاں سنن تو بعد پھر بھی تہاڈی عقل آکھے کہ نہیں یہ مشرک تے لکھ لعنت تہاڈی اس عقل تے. اللہ دی قسم ہے اسی مشرک نہیں اسی بے ایمان نہیں اسی تے نبی پاک دیاں شاناں وی مندے ہاں تے اللہ دی عطا نال مندے ہاں. ہن کنے فرق ہو گئے؟ 7. اچھا اینا کو مننا تے ضروری ہے. اچھا ہن مینوں اے دسو جڑا اے 7 فرقاں نال نبی پاک دا علم غیب مندا ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے؟ اگلی گل میں بعد وچ کراں گا. پہلے جنی کو تقریر کیتی ہے میں اس تقریر دی جے کسے نو سمجھ نہیں آئی میری گل تے کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تے ہونے سوال کر کے اپنے دل دی تسلی کرا سکتا ہے. اگلی گل بعد وچ کراں گے. رحیم اور رحمان جو فرق تے بڑے نے. چھ فرق بیان کیتے ہیں وہ میں اپنی تفسیر اللہ کرے چھپ جائے وہ میں تفصیلاً بیان کیتے ہیں. ایک فرق یہ ہے رحمان جڑا دنیا تے رحم کردا ہے رحیم جڑا آخرت وچ رحم کردا ہے. ایک فرق یہ ہے. رحمان دوجا فرق رحمان او ہے جڑا ہر کسے تے رحم کردا ہے تے رحیم او ہے جڑا صرف منن والیاں تے رحم کردا ہے. کئی فرق نہیں. کچھ گزارا ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں جی. لیکن میرے ٹاپک تے آؤ نا اصل ٹاپک تے. کیا اے 7 فرق منن والا مشرک بے ایمان ہو سکتا ہے؟ جے کوئی سوال نہیں تو اگے چلنا. ہاں جی. آپ نے بات کی کہ خدا کا علم بڑھتا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا جا رہا ہے. یہ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کی بڑھتا نہیں جیسے آپ نے بتایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مرنے کے بعد بھی آپ پا چکے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسے بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کی کوئی دلیل قرآن یا حدیث میں؟ رب زدنی علما. یا اللہ دعا مانگے کر یا اللہ میرا علم بتا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن آئے گا اسی اللہ دی بارگاہ سر سجدے چ رکھاں گے
اسی اللہ تعالی دی تعریف انہاں لفظاں نال بیان کران گے جڑی تعریف اللہ تعالی سانو اس ویلے تعلیم فرمائے گا. ٹھیک ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بڑھتا جا رہا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے. یعنی ابھی جو مسلمان جتنے مسلمان ہیں سبھی دعا کرتے ہیں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو جتنا علم ہے اس سے اور میں زیادہ علم حاصل کروں. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی ایک آیت کے اندر یہ موجود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب چلے جائیں گے فوت ہو جائیں گے لیکن پھر بھی ان کا علم بڑھتا رہے گا. یہ میں پوچھ رہا ہوں. حدیث نال گزارا ہو جائے گا کہ نہیں؟ میں تو ایک چھوٹا سا نہیں میں پوچھنا حدیث نال گزارا ہو جائے گا. حدیث یا کوئی بھی قرآن سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم، میری حیات میری زندگی تواڈے واسطے بہتر ہے. تحدثون ویحدث لکم، تسی مسئلے بیان کر پوچھ دے ہو میں بیان کر دینا. ومماتی خیر لکم، میری موت بھی تواڈے واسطے بہتر ہے. وہ کیویں بہتر ہو گئی؟ فرمایا تورد علی اعمالکم، تسی جڑے جڑے عمل کردے جاؤ گے تواڈے سارے عمل میرے تے قبر انور دے اندر پیش کیتے جایا کرن گے. فما رأيت من خير حمدت الله عليه، تواڈا جڑا کم چنگا ویکھاں گا میں آکھاں گا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے امتی کی ہو جانے کم کری جاندے نے. وما رأيت من شر استغفرت الله لكم، تے تواڈا جڑا پیڑا کم کرے گا میں عرض کراں گا یا اللہ گناہ کر بیٹھے نے معاف فرما دے. مجمع الزوائد امام حیثمی نے حدیث نقل کر کے کہ حدیث بڑی سونی. ٹھیک ہن دیکھو نا سرکار ویکھی جاندے نے علم ودی جاندا ہے نا. موطا امام مالک میں نے بتایا تو ہے. نہیں یہ لست انسا وہ تو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں سرکار بھولے. اب یہ موطا امام مالک ہے. لست انسا ولکن انسا لاسن لکم، میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے طریقہ مقرر کر جاؤں. کوئی ایک ہی پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو گے گزارا تو ہو جائے گا. سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نہ تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف جو کچھ میرے پاس ہے وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں. بس کافی ہو گیا. اخیرلی آیت نو ذرا ذہن چ رکھنا. اللہ فرماندا سونیا کہہ دے انا تے سجاکھا برابر نہیں ہو سکتے. اے گل ذرا ذہن چ رکھنا. اے کی نے پیسے میرے کو پیسے ہیں کہ نہیں؟ بیٹے ذرا دھیان نہ سنیں. جے میں آکھاں میرے کول صدارتی خزانہ نہیں، یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ٹھیک ہے نا؟ تو جے کو آکھے آ تیرے کول کی ہے، آکھو گے صدارتی خزانہ تے نہیں نا، یہ سعید اسد والا خزانہ ہے نا، میں کوئی صدر تے نہیں نا۔ اینی گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہن ذرا قرآن دی آیت دھیان نہ پڑھو۔ کل سونے کہہ دے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تانوں کدوں آکھیا کہ میرے کول خدائی خزانے نے؟ اللہ دے خزانے تے میرے کو مصطفی خزانے نے، اللہ والے خزانے تے میرے کول نہیں، کیونکہ میں اللہ نہیں۔ تے میرے کول خزانے کیڑے نے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ فرماندا سونے آساں تے تینوں کوثر والا خزانہ بھی دے دیتا ہے۔ اللہ الوہیت والا خزانہ نہیں، کیونکہ الوہیت والا خزانہ کدے کول ہے؟ الوہیت والا خزانہ کسے کو لیا نہیں جاندا، اللہ نو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو مصطفی خزانہ کیڑا جڑا اللہ دے وے؟ تو بخاری دی حدیث ہے، مسلم دی حدیث ہے، فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین دے خزانیاں دیاں چابیاں اللہ نے میں مصطفیٰ نو عطا کر دیتیاں نے۔ ٹھیک ہے، اینی گل سمجھ آ گئی؟ اگے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں چونکہ خدا نہیں اس واسطے میں خود بخود بھی غیب نہیں جاندا، ذاتی غیب دی نفی ہے نا۔ میں تیا مصطفیٰ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ نیڑے آ جاؤ۔ مینو بھی یہو جہ سمجھدار بچے چاہیے نے جڑے ضد نہ کرن۔ ہاں تو بیٹا جی تمہوں بھی میرے جہا استاد چاہیے جڑا تمہوں ساری گل نکھیڑ کے سمجھائے۔ ادھر ادھر مائک دینا یار انہوں نے۔ اے میرا مہمان ہے تے تواڈی جس طرح تسی اگے سکون نال بیٹھے ہو نا اسی طرح سکون نال بیٹھے رہنا۔ بیٹے اے میرے ہاتھ کی ہے، کتوں دا چھپیا ہے؟ سعودی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہی لکھا ہونا نا تواڈے حساب نال؟ نہیں، میں یہ بات نہیں مانتا کہ سعودی نے کسی نے، بات یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہو وہ قرآن کی صحیح تشریح کی، چلو جو بھی لکھے ہو۔ مطلب ہے یہ تفسیر سنیاں نہیں لکھی، ایک وابی عالم نے لکھی، مدینہ شریف تو چھپی، ٹھیک ہے؟ اڑی آیت پڑھی نا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ تفسیر جڑی نظر پڑھ کے سنا دو۔ نا اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہائی لائٹ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسول ہی کو عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ بس ذرا دوبارہ پڑھ دو۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ان جب بندہ آکھے نا نبی پاک علیہ السلام نو بالکل غیب کوئی نہیں، بیٹا جی نا کی تیرا؟ میرا نام محمد ذوالقرنین۔ بیٹے ذوالقرنین وہ بندہ تے مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ یہ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن میری سن لینا بیٹے گل سن۔
جبریل علیہ السلام خود غیب ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. سرکار اس غیب نو جاندے سن کہ نہیں؟ تہاڈی مہربانی. سرکار اس غیب نو جاندے سن کہ نہیں؟ اس کا مجھے علم نہیں. جبریل نو نہیں سن جاندے؟ پتہ نہیں. اچھا، وحی دا آنا غیب ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. سرکار اس وحی نو جاندے سن کہ نہیں؟ جب ان پہ اتری تو وہ جانتے تھے. وہی نا. یعنی پہلے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے. سارا کچھ ہویا، سارا گھبرائے، لیکن جاندے سن کہ نہیں وحی ہے؟ جب ان پہ آئی اس کے بعد یعنی اس وقت نہیں پتا تھا. جب آئی تھی اس وقت ان کو پتا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کئی دنوں بعد ان کو پتا لگا کہ یہ وہی ہے. جیسا کہ واقعہ میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھبرائے ہوئے تو ڈر گئے تھے. وہ وجہ ہو رہے پھر وہ جتنا میں نے پڑھا صحیح. چل 5 سال بعد جڑی وحی ہوندی سی او دا تو پتہ لگدا سی نا ٹھیک ہے. کہ اے وحی ہے. صحابہ کول بیٹھے ہوندے سن، انہوں نے پتہ لگدا سی وحی آئی کی آئی وحی. ٹھیک ہے. نہیں اتنا نہیں پتا تھا وہی کیا آ رہی، لیکن وہ تو بعد میں بتایا جاتا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے. سرکار یعنی لوکاں واسطے غیب سی، جی سرکار اس وحی نو جاندے سن. جی ان کے سامنے جب پیش کی جاتی تھی. بس ہن جڑا بندہ یہ آکھے نا سرکار غیب نہیں جاندے، بالکل ہی نفی کرے. وہ اصل چ کہہ رہا ہے نہ سرکار وحی نو جاندے نے، نہ سرکار جبریل نو جاندے نے. تے جے سرکار جبریل نو بھی نہیں جاندے، وحی نو بھی نہیں جاندے، یہ میں ٹولی لاؤندے سن. وہ تے نبوت دا انکار کر رہا ہے نا. ادھر میری گل وال غور کرنا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اس واسطے کچھ نہ کچھ غیب تے مننا ہی پے. نہیں قرآن پورے کا پورا غیب ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. اچھا پھر اے سارے نو جاندے سن کہ نہیں؟ جب اترا تو جانتے تھے سب کچھ. اتر گیا تو جاندے سن. پھر اے تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ سرکار غیب نہیں سن جاندے. یہ تو بات بالکل غلط ہوگی نا. کفر بھی ہے کہ نہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کفر ہے یا نہیں. نہیں بیٹے دیکھیں ایک منٹ، صحیح ہے. یہ گل قطعی ہے کہ نہیں قرآن غیب ہے؟ ٹھیک ہے. یہ غیب سرکار اللہ دی عطا نال جاندے سن کہ نہیں؟ بالکل جانتے ہیں. یہ قرآن غیب سکھایا کنے؟ جبریل علیہ السلام نے. ہے کسے پاسے جبریل نے سکھایا؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کے سناتے. لے کے آئے نا، سکھایا کنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نبی پاک علیہ السلام نو قرآن سکھایا کنے؟ چلیں جی آپ ہی بتا دیں. الرحمن علم القرآن. رب رحمان نے اپنے محبوب نو قرآن سکھایا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ٹھیک ہے جی بیٹے. یعنی میں کچھ آپ بات جو بتاتے ہیں اور میں آگے سے نفی کر دیتا ہوں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے. یعنی وہ میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جس بات کا مجھے علم نہیں میں آپ کی ہاں میں ہاں ملاؤں. بات غلط ہے. سمجھ آئی یا میں آپ کی بات سمجھ آ جائے میں پھر اپنی ضد پہ اڑا رہوں اور آپ دلیل پیش کروں جو غلط دلیل ہو. بات وہی کرنی چاہیے جس کا مجھے پتا ہو. میں آپ کی ہاں میں ہاں ملاؤں مجھے پتہ ہی نہیں. جیسے یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا. الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے. کس نے قرآن سکھایا؟ رحمان نے. کیا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رحمان ہے؟ نہیں. جبریل بھی رحمان تو نہیں نا. نہیں. جب اللہ کہتا ہے رحمان سکھانے والا ہے تو میں کیسے رحمان کو مصطفیٰ کا استاد نہ مانوں؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں جو بات آپ کہتے ہیں بالکل وہی بات یعنی جو دوسرے حضرات ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جتنا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ان کے پاس اتنا ہی علم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ میرے سامنے قرآن شریف ہے، یہ بخاری شریف.
یہ مشکات شریف ہے. میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور میں نے شروع میں بھی بیان کیا تھا، اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس سے ایک ذرے کا علم بھی زیادہ نہیں. ٹھیک. اپنے آپ تو سرکار کو ایک ذرے کا بھی علم نہیں، جتنا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ آپ نے شروع میں سن لیا تھا نا، سن لیا تھا. پھر جھگڑا تو نہ ہوا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کس بات کا، جب آپ بھی وہی بات کرتے ہیں، دوسرے حضرات بھی وہی بات کرتے ہیں، تو درمیان میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سنیے دی گل نہیں مننی. یہ موقف دونوں کا ایک ہی ہے. دونوں میرا موقف سچا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، 100%. بس اس کو مان لیں. نہیں میں اب ہے ماننے نہ ماننے کی بات. صحیح ہے. اب تو یہ ہے کہ اس موقف کو مانتا کون ہے؟ علم غیب اللہ کی عطا سے مانتا کون ہے اور انکار کون کرتا ہے؟ اب دیکھیں کہ یعنی آپ نے پہلا جو مسئلہ تھا آپ کا حاضر و ناظر تھا، اور اب آپ کا مسئلہ جو آپ نے جس کو موضوع بنایا وہ علم الغیب ہے. نہیں اگر اس کو کوئی نہ مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، یار اب اس کو تو چھوڑو نا، علم غیب کو تو. چلے کوئی اگر یہ نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب صرف اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، اور لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلو نہیں اس وقت تو مانو نا یار. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں اس وقت تو مانو نا. تو یہ آپ کے بات یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی جب سرکار زندہ تھے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس وقت سرکار کو علم غیب تھا نا. جی ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. تو جو اس وقت نہ مانے، جی آپ بتا دیں. یا تو آپ بتائیں گے نا. جو کہے بالکل ہی غیب نہیں تھا، جی جو نہیں مانتا تو ظاہری بات ہے کہ قرآن کا کفر ہی کرے گا نا. کفر کرے گا. بھائی یہی بات ہے، کفر کرے گا. ٹھیک بات ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اب دیکھنا یہ کہ قبر میں سرکار کیا ہے. یعنی ابھی آ گئی بات نا. آ گئی. اس وقت قبر انور میں سرکار کیا ہے؟ زندہ ہیں یا نہیں؟ زندہ ہے. زندہ ہے نا. جی. تو پھر اب بھی غیب تو ہوا. ان کا غیب ابدی ہے. اگر زندہ ہیں تو پھر غیب تو ہے. یعنی یہ کیسے ہے یہ بتا دیں مجھے. اللہ نے چھین لیا دے کر. میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان کو یعنی وحی کے ذریعے سب کچھ بتایا جاتا تھا. نہ وہ پھر سرکار کو سارا ہی بھول گیا یا کیا ہے کچھ. یہ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اب واقعہ ہوتا اب تھا زندہ ہے نا. جی زندہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جتنا اللہ نے سکھا دیا وہ تو ہے نا علم. اب بھی جی ہے. اب کتنا سکھایا ہے جی اب یہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. ابھی تو یہ میں نے بیان ہی نہیں کیا کتنا سکھایا ہے. صحیح ہے. اچھا یہاں پر پہلے ایک بات سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اب ذرا مائک چھوڑ دیں آپ کیونکہ بات اب ذرا سمجھانے والی ہے. اتنا ماننا تو بھائی ضروری ہے. پنجابی کے اردو اینا مننا تے ضروری ہے کہ اللہ نے نبی پاک نو غیب دا علم دیتا ہے. کنا دیتا ہے؟ ایدچ خود علماء اہل سنت دا اختلاف ہے. ایک گل اور یاد رکھنا، ہر وقت ہر شاید دا علم یہ صرف میرے اللہ دی شان ہے، نبی پاک دی شان نہیں. اے لفظ یاد رکھنا، ہر وقت ہر شاید دا علم ایک دی شان ہے، اللہ دی شان. ہن علماء اہل سنت دا اگوں خود اختلاف بنیا، سرکار نو روح دا علم ہے کہ نہیں. یہ خود سنیاں دا اختلاف ہے. علوم خمسہ دا خمس دا علم ہے کہ نہیں، یہ خود اہل سنت کے اختلاف ہے. قیامت دا علم ہے کہ نہیں، یہ خود اہل سنت کے اختلاف ہے. ادھر گل ذہن چ رکھ لینا. اسی لوگ جڑے ہیں نا، سانوں ایک کٹی پیائی گئی ہے
کہ جدوں سرکار دی ذات دا مسئلہ آوے پہلو ہون دو تے ایک ہوے پہلو شان والا، ایک جدے چ ذرا شان نظر نہ آوے۔ شان والے پہلو دی دلیل ہوئے صحیح پاویں کمزور ہی کیوں نہ ہوئے، اسی یار انہوں مان لیں گے۔ اے ساڑا ایک مزاج بن گیا، اسی کلمہ جے سونے دا پڑھیا کو مینوں آن کے آکھے جی تواڈے ابا جی بڑی سونی ہے جی فرینچ بول رہے سن، میں کہ آکھاں گا بکواس کردا ہے، جھوٹ بولدا ہے تو میرے ابا جی نے میں آکھاں گا دبی رکھ، مینوں پتہ ہوندی جاندی کوئی نہیں فرینچ انہاں، لیکن میرے ابا جی نے نا میں کی آکھاں گا، یا تے اکھ میٹ لاں گا یا آکھاں گا دبی رکھ، میرے ابے دی شان ہے نا کیڑا کسی اور دی ہے۔ جی انجی کو میرے سونے مصطفیٰ دی شان سنائے کوئی یار کمزور بھی دلیل ہوئے میں آکھوں گا دبی رکھ، میرا کی بگڑتا ہے جی سونے دی شان ہی ہے نا، بشرطے کہ کسی آیت نال ٹکرائے نہیں، ساڑا مزاج ہے۔ ہن آیتاں بھی میں پڑھ سکتا، حدیثاں بھی پڑھ سکتا، پر ایک حدیث پڑھاں گا تواڈے سامنے، ایک حدیث اے میرے کول ہے مشکات شریف، مشکات دی اندر اے حدیث نقل ترمذی دے حوالے نہ تے ترمذی شریف دے اندر اے واحد حدیث ہے جدے اندر وہ فرماندے نے میں اپنے استاذ جی امام بخاری کو پوچھیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، انہاں فرمایا حسن صحیح، اس حدیث دی صحت تے امام بخاری دی مہر ہے۔ حدیث کی ہے نبی کریم علیہ السلام ایک واری فجر دی نماز واسطے لیٹ ہو گئے، صحابہ انتظار پہ بیٹھے، سرکار آؤں گے تو نماز پڑھیں گے، آج دا زمانہ تے نہیں سی نا، مولوی صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جان تو تسی گلاں کر دیو مقتدی، راتی حلوہ بہتا کھا لیا ہونا نا مولوی نے، لیٹ ہو گئے، انا میرے ویر جدا نماز پیچھے نماز